طرف اب تو رشیا ہے نا، اب تو رشیا آ گیا، مطلب جو رشیا کی ویگنر گروپ ہے جو اسپیس چھوڑ دی امریکہ نے یا فرانس نے یا باقی ملکوں نے، تو الٹیمیٹلی تو وہاں رشیا آ گیا نا. رشیا نے آکوپائی کر لی ہے، یہ چائنا نے کر لی ہے. جبوتی رشیا آیا تھا 2015 میں جب وہ سیریا میں آئے، اور ان کی انٹری ہوئی تھی کوئی آپ کہہ لیں 40 سالوں کے بعد. 1972 میں سادات نے رشیا کے جو 15,000 ایڈوائزرز تھے مصر سے نکال دیے تھے، یاد ہے نا، اور ان کا اور امریکہ کی طرف جھکاؤ شروع کیا تھا. اس کے بعد رشیا بالکل فارغ رہا مڈل ایسٹ میں. اب رشیا کا انفلوئنس تھرو سیریا آیا، جو خانہ جنگی میں انہوں نے سپورٹ کیا، جس میں ایران بھی ان کے ساتھ تھا، حزب اللہ بھی ساتھ تھا. لیکن حالانکہ بشر الاسد کی حکومت تو فارغ ہوگی، لیکن رشیا کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ احمد الشارع نے ان کے بیسز ختم نہیں کیے. تارتوش میں جو ان کا بیس ہے، دوسرا بیس ہے، وہ ختم نہیں کیا، کیونکہ وہ دے نیڈ رشین ٹیکنالوجی. اور ان کا رابطہ ہے، اور ان کا جو واگنر گروپ ہے، انہوں نے وہ بھی ایک انسٹرومنٹ بنا لیا نا، کہ مرسنریز جو ہیں ٹرینڈ ہوں، وہ جا کے لڑتے ہیں آپ کے لیے، اسلحہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ پروفیشنلی ٹرینڈ لوگ ہیں. تو یہ ایک نیا انہوں نے ایک انسٹرومنٹ بنا دیا فارن پالیسی. میں وہ جو بات ہمیشہ میکنڈر تھیوری کی کرتا ہوں کہ وہی جو ایسٹ یورپ یوریشین اور جس نے کنٹرول کیا تو وہ پورا ورلڈ آئلینڈ کنٹرول کر لیا اور یہ سارا کر لیا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایسٹرن یورپ اگر دے دیا ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ تھیوری رشیا کو، تو پھر تو وہ ورلڈ آئلینڈ دے دیا ہے ٹرمپ نے. دیا اگر اس تھیوری کو دیا ہے، سچ نہیں ہے. میرے خیال میں ٹرمپ کی بڑی ریئلسٹک پالیسی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پیوٹن دشمن نہیں، انہوں نے دشمن کریٹ کیا تھا. کہ جی نیٹو کا ویسے تو جواز کوئی ہے ہی نہیں اس وقت. 21ویں صدی میں نیٹو کا کیا جواز ہے؟ نیٹو تو کریٹ کیا گیا تھا سوویت یونین کے خلاف سر جنگ کا حصہ تھا. دشمن کون ہے پھر؟ ہاں نہیں دیکھیں نا. اور نیٹو نے نیٹو کا جو لیٹسٹ ڈاکیومنٹ آیا ہے نیٹو 2030، انہوں نے کیا کہا ہے کہ دو بڑے دشمن کون ہیں؟ ایک رشیا، دوسرا چائنا. بھائی چائنا از ناٹ پارٹ آف دا نارتھ اٹلانٹک، چائنا از پارٹ آف ایشیا پیسفک. چائنا کہاں سے آ گیا نیٹو میں؟ یورپ نہیں. لیکن آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا جواز ڈھونڈ رہے ہیں اپنی ایگزسٹنس کا، نیٹو والے جو. ایک تو مجھے آپ یہ اور وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر. امریکن فنڈنگ، امریکن لیڈرشپ، امریکن سیکیورٹی، امریکن انٹیلیجنس پر. تو امریکہ کہتا ہے کہ ہم یہ بوجھ کیوں اٹھائیں؟ اگر ان سے ہم ڈائریکٹلی بات کرتے، جو آپ نے بات ابھی کی نیو یالٹا والی، اگر چین، روس اور امریکہ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ اوور آل ہوتی ہے، کوئی رولز آف دا گیم بن جاتے ہیں کہ 21ویں صدی میں ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، اور وداؤٹ کانفرنٹیشن. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک طرف ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں تھریٹ رشیا اور چائنا ہے. وہ تو پرانی تھی نا جی. نہیں ابھی نئے ہوئے تو چائنا ہے نا، جو چائنا ہے، اس میں چائنا، رشیا، نارتھ کوریا، چار ملک. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ اصل پچھلے ہفتے ڈاکیومنٹ، یہ جو ڈاکیومنٹ آیا ہے وہ مین تھریٹ تو وہ ہے، وہ تو پچھلے ہفتے پچھلے سال کا ڈاکیومنٹ، پچھلے سال کا ڈاکیومنٹ ہے. تو اب دشمن کون ہے ٹرمپ کا؟ کم سے کم چائنا اور رشیا کو تو دشمن نہیں سمجھ رہا، نہ نارتھ کوریا کو سمجھ رہا. پھر کون ہے؟ دیکھیں نا، مطلب ان کے الائز، مطلب یہ پھر کیسے ہو گیا؟ مطلب ان کے یہ امریکہ نے خود دشمن کریٹ کیے ہوئے ہیں نا جی. یہ تو امریکن نہیں. تو اس وقت ٹرمپ کا دشمن کون ہے؟ ایک زمانے میں رشیا واز ولنگ ٹو جوائن دا نیٹو. اور آپ کو پتا ہے کہ نیٹو کا کیا سلسلہ ہوا تھا؟ 9 اکتوبر 1990 امریکی وزیر خارجہ جیمز بیکر میخائل گورباچوف کو کہتا ہے کہ آپ ایگری کر جائیں جرمن کی یونیفیکیشن کا، اور نیٹو کا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نیٹو ول ناٹ ایکسپینڈ 1 انچ ایسٹ ورڈز، 1 انچ بھی مشرق کی طرف نہیں جائے گا. وہ وعدہ خلافی کی انہوں نے. رومینیا، بلگیریا، چیک ریپبلک، پولینڈ، سارے ملکوں کو تو شامل کر دیا آپ نے. اب تو بات ادھر گڑبڑ شروع ہوئی کہ یوکرین تک پہنچ گئے وہ. اور یہ مت ماری گئی کئی ملکوں کی، انہوں نے اپنی نیوٹرل حیثیت ختم کر دی. ابھی 2 سال وہ شامل ہو گئے نیٹو، فن لینڈ، سویڈن والا بھی. اچھا. اور نہیں، میں صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چائنا، اچھا پہلے تو مجھے بتائیں چائنا کا میں پوچھ رہا ہوں، چائنا کیا یورپ کے اندر ابھی سارے سی اوز گئے ہوئے تھے، دنیا بھر کے سی اوز چائنا پہنچے ہوئے تھے، بہت فائدہ ہو رہا ہے کیا چائنا؟ اور ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ چائنا کے پیس کیپرز شاید، یا برکس کے پیس کیپرز آ جائیں یوکرین میں. چائنا کہاں کھڑا ہے اس وقت؟ چائنا کی جگہ چائنا کو میں سمجھتا ہوں ان از اے ویری گڈ پوزیشن.
چائنا کا امریکہ ان سے تعلقات چاہتا ہے، اور ابھی پچھلے ہفتے ہوا ہے، چائنا کا ہر سال ہوتا ہے چائنا ڈیولپمنٹ فورم، اسی کی بات میں 4-5 سال پہلے میں نے اس میں خطاب بھی کیا تھا، اور جو 2021 کا ہوا تھا، اور وہ تھا 50 years آف کسنجرز وزٹ ٹو چائنا. تو ایک طرف امریکہ سے تھا ڈاکٹر ہنری کسنجر، مجھے پاکستان سے دعوت دی گئی کہ آپ بتائیں کہ کیسے پاکستان نے رول ادا کیا. میں نے بتایا فارن پالیسی جنرل یحییٰ خان کا رول، سلطان محمد خان صاحب ہمارے فارن سیکرٹری تھے، اور آغا ہلالی صاحب تھے. میں نے بتایا کہ وہ ہینڈ ریٹن نوٹس لکھتا تھا جنرل یحییٰ، کوئی ٹائپ ریٹن نہیں ہوتا تھا، اور ایک ڈی جی فارن آفس کا اپنی اوور کوٹ کے اندر جیب کے اندر وہ انویلوپ لے کے جانا اس کا کام ہوتا تھا. تم نے ڈیلیور کرنا ہے ہنری کسنجر کو، کہ یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی نو سگنل چیٹ. 3 لوگ صرف، جنرل یحییٰ خان پاکستان پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، سلطان محمد خان فارن سیکرٹری، آغا ہلالی جو آغا شاہی صاحب کے بڑے بھائی تھے ایمبیسڈر ان واشنگٹن. بس وہ زبانی بتاتا تھا کسنجر کی یہ کام کرنا ہے، وہ نوٹس لے کے وہ خود فزیکلی جاتا تھا. اس وقت میرے خیال سے ایک بلغاریہ یا رومانیہ میں بھی ایک چینل کھلا ہوا تھا، رومانیہ میں جو وہ نہیں چلا، وہ نکولا چاوشیسکو تھا ان کا پریزیڈنٹ کے تھرو. لیکن آپ دیکھیں پاکستان کا کتنا کلیدی کردار تھا. نو انٹیلیجنس، نو فارن آفس کا انسٹیٹیوشنل رول نہیں تھا. آپ نے سارا کام کر دیا. امریکہ تو بڑا ان کے لیے، اور نکسن نے کہا تھا کہ یہ سب سے سگنیفیکنٹ کمیونیکیشن آئی ہے جو یحییٰ خان نے کہا نا کہ کسنجر کو ریسیو کرے گا ماؤ زیڈونگ اور چو ان لائی. تو انہوں نے کہا کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مگر اتنی بڑی چائنا نے تائیوان کو آؤٹ کروا دیا. دیکھیں نا، اس کے بدلے تائیوان کو یو این سے آؤٹ کروا دیا. یو این سے اس کو وہ امریکہ نے اس کو ڈچ کر دیا، ڈچ کر کے ویٹو چلا گیا چائنا کے پاس. چائنا تو اب بھی پھر ڈچ کرنے کو تیار ہے. امریکہ یاد رکھے، وہ تو چائنا کی سواب دید ہے، وہ قبضہ نہیں کرے گا، حملہ نہیں کرے گا تائیوان پر. چائنیز ایک سویلائزیشن ہے، وہ اس طرح نہیں یہ جلد بازی میں فیصلہ کرتے اور بڑا قبضہ کرو قابو کرو. امریکی سٹائل نہیں ان کا، بڑے آرام سے پھوک کے قدم لیتے ہیں. چائنیز اس کو تھوڑا سا ہنس نہیں رہے ہوں گے کہ وہ کالونیل پاورز، وہ ملک جنہوں نے اوپیم وار چھیڑی 1840 اور امریکہ اور برطانیہ، ٹھیک ہے نا، اوپیم وارز، اور یورپ کے بھی ملک سارے تھے یہ سارے، اور انہوں نے جو وہاں پہ بربادی پھیلائی اوپیم وارز کے بعد. اور جو سینچری آف ہیوملیشن 1840 سے 1949 تک، پھر انقلاب آیا تو ختم ہوا. اس سوائل پہ اب بات ہو رہی ہے چائنا کی ایز اے پیس کیپر. برکس سجیسٹ کر رہے ہیں، برکس اور یونائٹڈ نیشنز اور باقی ملک جو ہیں، نیٹو نہیں، پیوٹن کہہ رہا ہے کہ باقی کوئی ملک آنا چاہیں تو آ جائیں. اچھا، تو اب یہ جو صورتحال ہے یہاں چائنا، ایک دیکھیں ہسٹری بھی تو آپ نے بات کی کہ اس میں 40 غالباً دنیا بھر سے سی اوز تھے اس چائنا ڈیولپمنٹ فورم میں، اور ٹاپ کے سی اوز. اچھا، ٹاپ کے ٹم کوک وغیرہ جو ایپل کا جو ہے، ٹم کوک کا وہ پہنچا ہوا، دوسرے پہنچے ہوئے سارے. یہ چائنا جو ہے وہ کیا اس، اور بڑی خوشی سے وہ گئے، انہوں نے شکر کیا، شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی، بڑے انہوں نے کہا کہ ہم تو سپورٹ کرتے ہیں بلیک راک کا جو ہے ٹاپ انویسٹمنٹ کمپنی جو ہے. تو اس میں یہ سارے جو لوگ ہیں، کیا چائنا یورپ کے اندر جو ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے، دیکھیں رشیا تو ایز اے ایگریسر ہے نا یورپ کے نظر میں، لیکن چائنا تو ایز اے ایگریسر نہیں ہے. چائنا کے بارے میں اب رائے تبدیل ہو رہی ہے. پہلے یہ پٹھو بنے ہوئے تھے یورپینز امریکہ کے کہ چین کے خلاف ان کے ہم بھی پابندیاں لگائیں گے. اب ان کو سمجھ آئی کہ چائنا از اے اسٹریٹجک آپشن، چائنا از اے ریئلٹی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا ابھی یہ BYD کمپنی جو ہے الیکٹرک وہیکل کی، BYD بلڈ یور ڈریمز، وہ کہاں کمپنی کھول رہی ہے؟ ہنگری میں. کہاں کھول رہی ہے؟ میکسیکو میں. نہیں تو ایلون مسک چائنا میں ہے. دیکھیں نا، یہ ایلون مسک کی والدہ چائنا میں رہتی ہے. She lives in شنگھائی، بڑی پاپولر ہے ادھر اس کی اپنی والدہ. ہاں کئی سال نہیں لیکن، اور وہ اس کی ساری کمپنی، سارا اس کا جو ہے بزنس کاروبار ادھر چائنا میں ہے. اچھا، تو یہ مشاہدہ، تو چائنا کی جو لابی ہے وہ ٹرمپ کے گھر میں ہے. پھر سوال ہوئی ٹرمپ کی لڑائی کس سے ہے، اور شی جن پنگ کی لڑائی کس سے، اور پیوٹن کی لڑائی کس سے ہے؟ ٹرمپ لڑائی نہیں چاہتا ڈاکٹر صاحب، وہ کاروباری آدمی ہے، بزنس مین آدمی ہے. نہیں تو اسٹریٹجی پالیسی، وہ کہتا ہے یہ لڑائی سے امریکہ کو فائدہ نہیں ہوا، پیسہ ضائع ہوا ہے، ہمارے جرنیل نالائق ہیں، ہماری CIA نالائق ہے، یہ فیل ہو گئے ہیں، اب نئی پالیسی بنائیں. وہ لڑائی نہیں چاہتا. دنیا کی جنگیں ختم ہو جائیں گی. ہاں تو ختم کرنا چاہتا ہے نا وہ. نہیں مگر امن شانتی پوری دنیا میں نہیں، وہ کہا انگیج کرو، کچھ لوگ کچھ دو، ایک محلے میں، ایک گھر میں، مطلب بزنس کا ٹرانزیکشن کریں.
نہیں تو نہیں یہ دیکھیں نا انہوں نے کنڈیشن. میں نے مذاق سے پچھلے ہفتے میری بات ہو رہی تھی, وہ القدس ڈے تھا, ایرانی ایمبیسڈر نے کیا ہوا تھا. میں کہا تم لوگ ٹرمپ سے بات کرو یار. یہ تو ٹرمپ تو مجھے لگتا ہے کہ جو تہران کے بازاری ہوتے ہیں نا, بازاری بزنس مین کو بازاری کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں اس ٹائپ کا بندہ ہے. نہیں ٹرمپ اٹیک کرے گا ایران پہ؟ ایران پہ جو میری اطلاعات ہے کہ ان کی بیک چینل ٹاکس شروع ہو گئی ہیں خفیہ خاموشی سے تھرو UAE, یونائٹڈ عرب ایمریٹس. انہوں نے کہا کہ ہم براہ راست نہیں بات کریں گے, ایرانیوں نے کہا ہے, کیونکہ ہم اعتماد نہیں کرتے امریکہ پر, لیکن انڈائریکٹلی دیکھیں نا, اس کمرے میں وہ بیٹھے ہوں گے ایرانی, دوسرے کمرے میں امریکن بیٹھے ہوں گے, اور ادھر سے وہ UAE کا بندہ آئے گا, وہ آپ سے پیپر لے گا, یہ بات کرے گا, پھر وہ جا کے کرے گا. جو ہمارے جنیوا میں ہوا تھا جسے کہتے تھے پروکسیمیٹی ٹاکس, آپ کو یاد ہے نا کہ پاکستان کے ٹاکس شروع ہوئے تھے کابل رجیم کے ساتھ جنیوا میں, ڈیگو کوردویز وغیرہ 1985 86 87 معاہدہ بھی ہو گیا تھا جنیوا اکارڈ جسے کہتے ہیں. وہی تھے نا پروکسیمیٹی. ہم نے کہا ہم کابل رجیم کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن ہم جس کا نزلہ پھر جنیجو صاحب کے اوپر, ہاں اور انہوں نے کہا کہ ہنی ہاں ویل سائن دا ایگریمنٹ. تو اس کے بعد اچھا نہیں, میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران پہ اٹیک نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اچھا, اور ایران پہ اٹیک نہیں ہوگا تو اس دوران ایک نئی پاور آ گئی ہے سامنے, اور وہ ہے ہوتیز. اچھا, ہوتیز جو ہیں وہ ادھر ایک ویسے بڑا ایک مطلب شرمناک سا معاملہ ہے کہ USS ہیری ٹرومن آتا ہے, وہ ادھر اسٹرائک کرتا ہے. ایک تو میں نے 3-4 لوگوں سے پوچھا, مجھے کوئی تسلی نہیں ہوئی اس کا جواب سن کے کہ یہ USS ہیری ٹرومن کیوں آتا ہے, یہ ڈیگو گارسیا سے کیوں نہیں کرتے جیسے افغانستان پہ اور عراق پہ ہوا. وہ چاہتے ہیں کہ فزیکل پریزنس سے رو پڑے. نہیں, رو تو ہوتی آگے سے بین گورین کو وہ اٹیک کرتے ہیں, ادھر اٹیک ہر دوسرے دن. کل بھی اٹیک اسرائیل کے اندر ہوا. بین گورین جو ہے یہ فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر بن چکا ہے, اس کو ادھر سے بھی ادھر سے بین گورین وہ سائرن بجتے رہتے ہیں سارا دن. دیکھیں نا, 2 قومیں مسلمانوں کی ایسی ہیں, ایک افغانز اور ایک یمنی. دونوں بڑی پراؤڈ قومیں ہیں, ہسٹری بھی ہے ان کی, اور لڑنا جانتی ہیں. دے میں بی پور بٹ دے آر پراؤڈ. اور انہوں نے شکست دی ہے سامراجوں کو, افغانستان, برطانیہ ہو, سوویت یونین ہو, امریکہ ہو, اور یمن نے بھی دیکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 کے بعد ناصر نے جب سول وار ہوئی تھی 60s میں, امام بدر تھے ایک طرف اور ایک طرف وہ عبداللہ السلال تھا, ان کی جنگیں ہوئی ہیں. انہوں نے ٹروپس بھیج دیے, مصر نے فیل ہو گئے تھے, دے فیلڈ, سبڈیو نہیں کر سکے تھے. تو یہ دمنگ لوگ ہیں بڑے, سویلائزیشن بڑا پرانی ہے. بلکہ آج ہی میری عید کی پارٹی تھی تو یمنی ایمبیسڈر سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ کی تو 5000 سال پرانی ملکہ سبا سے سویلائزیشن ہے. کافی آپ کے ملک سے شروع ہوئی تھی, یمن سے شروع تھی. یہ اسٹرائکس ایک اور بھی جو چیز سمجھ میں آتی ہے پچھلے چند سالوں میں, یہ چند دہائیوں میں, کہ اسٹرائکس ناکام ہو گئی ہیں. گراؤنڈ پہ اترنا پڑتا ہے, چاہے وہ ویتنام ہو, اور جب گراؤنڈ پہ اترتے ہیں آپ, چاہے افغانستان ہو, چاہے وہ ویتنام ہو, مطلب اسٹرائک سے کام نہیں چلتا. جب بوٹس آن گراؤنڈ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ اسٹرائکس آپ کی اسرائیل نے آن حماس